ناظرین، پروگرام فہم و ادراک کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طارق حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم سماجی اور دینی موضوع پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب استاذ القرآن صوت اکیڈمی کے پرنسپل جناب قاری طالب حسین یمنی، اور ان کے ساتھ عظیم سکالر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو شخصیت ہیں ہمارے ساتھ عمر حق، تو وہ شریک گفتگو ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ایک اپنے اندر ایک ایسی فضیلت اور بلند مقام رکھتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ والدین کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ لیکن اس حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں دیکھے جا رہے ہیں، تو ان پر بات کرنے کے لیے یہاں آج ہم اکٹھے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جناب قاری طالب حسین یمنی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ ذرا قرآن پاک کی فضیلت پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے۔ حفظ القرآن کی سعادت بے شک بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنی منزلیں طے کرتا جا۔ تو یہ جو ہے فضیلت قرآن پاک کی ظاہری اور باطنی، دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہانوں میں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کی 7 پشتیں جو ہیں وہ بخش دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو عمر حق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس موضوع پر کچھ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ تو جیسے کہ قاری صاحب نے فرمایا ابھی کہ فضیلت تو اس کی بہت زیادہ، میں ایک حدیث شریف سے اس کو مزید آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فرمان ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو تاج پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان تاج کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ لوگ یہ گمان کریں گے کہیں پہ یہ انبیاء تو نہیں، تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں بلکہ یہ والدین حفاظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو بحیثیت استاد میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب آپ صوت القرآن اکیڈمی کو ایک عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں، اور بہت سارے طلباء جو ہیں وہ آپ سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن مسائل کا سامنا آپ کو درپیش ہوتا ہے؟ کس طرح کے بچے جو ہیں ان کا انتخاب کیسے عمل میں لایا جائے؟ جی، انتخاب تو بچوں کا جو آپ نے پوچھا ہے حفظ القرآن کے حوالے سے، یہ ایک دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جس کے اندر لاکھوں آپ کو حافظ مل جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے، جو ہمارے مسائل آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے ہمارے پاس نہیں آتے جن کے ذہن بہت زیادہ اچھے ہوں۔ والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جو اسکول کے اندر اتنا اچھا بچہ پڑھائی کے اندر نہیں، اس کا رزلٹ اچھا، تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دیں، یا فزیکلی آپ دیکھیں فٹنس کے اعتبار سے خدا نخواستہ آپ کسی معذوری کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی مدارس میں بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے منتخب کی ہے وہ اچھی چیز ہونی چاہیے۔ جو آپ کا سب سے زیادہ قابل اور سب سے اچھا ذہین اچھا بچہ ہوگا وہی آپ اللہ کی راہ میں یا قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت جو حاصل کرنی ہے اس کی طرف اس کو بھیجیں۔ تو والدین کی یہ خواہش جو ہوتی ہے حفظ القرآن کی، اصل میں یہ والدین کی ہوتی ہے، بچے کی، کیونکہ وہ ابھی ایج ہی نہیں ہوتی ان کی، اس کی کوئی خواہشات، تو وہ چھوٹا بچہ ہے اس کی اتنی خواہشات نہیں ہوتی۔ بے شک۔ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ اکثر والدین آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو ہم نے نیت کی تھی کہ جو بھی اللہ ہمیں بیٹا دے گا ہم اس کو حفظ القرآن کی سعادت دلوائیں گے۔ تو یہ ایک بات غور طلب ہے جو بڑا معاشرے کے لیے، سامعین کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ ہر بچہ حفظ القرآن کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا، ہر بچہ حفظ نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، والدین اکثر اس کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس کا ماحول بھی یہ ہے، قاری صاحب ڈنڈوں کے ساتھ جو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین زور دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ضرور حفظ کروانا ہے، اور قاری صاحب بیچارے اپنی جو بھی ان کی
مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ پھر سختی کرتے ہیں بچے کو حفظ القرآن کے حوالے سے تعلیم دلوانے میں۔ تو ایک سماجی عالم کی حیثیت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو سخت گیری ہے، کیا اس سے مخاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک تعلیمی میدان میں؟ کیا بچوں سے زبردستی بھی کچھ نتائج لیے جا سکتے ہیں؟ اس میں واسطہ صاحب کا ایک قول آپ کی نظر کرتا ہوں، اس سے پھر آگے بات کو میں وضاحت کروں گا۔ واسطہ فرماتے ہیں کسی سے اس کے مزاج کے خلاف کام کروانا ظلم ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک لائن ہے یہی ایک کمپلیٹ وضاحت ہے اس چیز کی کہ اگر ایک بچہ جو کہ اس وجہ سے حفظ القرآن میں آ گیا کہ اس کے باپ نے یا اس کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی خواہش کر لی تھی، تو نیت تو اس کے ماں باپ کی تھی، وہ بچہ اس کو پورا کرنے کے لیے آ گیا اپنے مزاج کے برخلاف، تو یہاں سے ہی ایک غلط عمل کی جو ہے روش ہم نے ڈال دی معاشرے کے اندر، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب حفاظ آتے ہیں مدارس میں حفظ کے لیے تو قاری صاحبان جو کہ دین کے علمبردار ہیں وہ بڑے سافٹ ان نیچر ہوتے ہیں، اخلاق کے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سختی کرنی کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی سے خلاف مزاج کام کروانا ہے۔ اگر کسی سے ایک خلاف مزاج کام کروانا ہے تو وہ باتوں سے تو نہیں مانا جا سکے، کیونکہ بات وہ مانی جاتی ہے جو مزاج کو اچھی لگے، جو اگر وہ دل سے کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ویسے ہی مزاج کے خلاف آپ نے اس کو چلانا ہے تو پھر سختی ہی کرنی پڑے گی، جس کی سختی قاری صاحب نے نہیں کی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی سختی والدین نے کی جب وہ اس کو پر خلاف مزاج مدارس کے اندر لے آئے کہ تم نے حفظ کرنا ہے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مطلب جس طرح ہم سوسائٹی میں دیگر شعبہ جات میں بچوں کے رجحانات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں طلباء کے رجحانات کا بھی ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس کے اہل ہیں۔ نہیں طارق صاحب، یہاں پہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، عمر بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں والدین وہ آ کے قاری صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کی ہڈیاں توڑ دیں، چاہے اس کو جتنی مرضی سزا دیں، ہمیں حفظ کیا ہوا بچہ چاہیے۔ تو یہ تو ممکن نہیں نہ ہوتا، ہر بچہ تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر بچے کے اندر ہر کوالٹی نہیں ہوتی، کسی کی یادداشت کمزور ہے، کسی کے حوالے سے وہ اگر یہ ایسی چیز ہے اس کو ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور قاری صاحب پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت طالب علم اور بحیثیت حافظ قرآن سوسائٹی میں ان لوگوں کو کچھ مسائل بھی درپیش ہوں گے؟ جی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ جو ہم پیچھے گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے کیا کہ بچے کو زبردستی حفظ کروایا جاتا ہے۔ کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، ہوتا حافظ کے اندر اور عام بندے کے اندر فرق کیا ہے، یہ بھی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ حافظ جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے، اور عام انسان جو ہے، جو عام مسلمان ہے، وہ اوپر سے دے کے پڑھتا ہے۔ یہ صرف فرق ہے۔ لیکن ہم سوسائٹی میں جو آپ کا سوال ہے، سوسائٹی میں اس کا مقام ایک ولی کے برابر رکھنا چاہتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اس نے حفظ کیا ہے تو یہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہے، اب دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا داری سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، یا مسجد میں ہوگا، قرآن ہوگا اور یہ ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، آپ کا اپنا خود کا ماحول ایسا نہیں ہے، آپ کے دوسرے بچوں کا ایسا ماحول نہیں ہے۔ یعنی جو ذاتی طور پر بچے کا ایک مزاج ہے، ہاں جی، تو اس میں مطلب اس کو بہت سارے مسائل کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے، شروع سے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ حفظ کر رہا ہوتا ہے تبھی وہ گھر میں جب آتا ہے، دوسرے بچوں کے لیے حتیٰ کہ لباس کے اندر بھی فرق کیا جاتا ہے کہ دوسرے بچوں کے لیے اگر پینٹ شرٹ پیرنٹس نے عید پہ خریدی ہے، شادی پہ، تو اس کے لیے شلوار قمیض، وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، جس سے وہ بغاوت کی طرف جاتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ عام لوگوں سے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جب آپ بار بار منع کرتے ہیں، اس کا ماحول پیدا نہیں کرتے، بار بار منع کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ بے شک جو احتجاج ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا رد عمل جی، تو اس میں عمر بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کیا جو حفاظ کرام کو مطلب مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا واقعتاً یہ سماج کا ہی کوئی رد عمل ہوتا ہے؟ طارق صاحب، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ذہن میں یہ امیج کیوں ہے کہ جو حفاظ ہیں وہ عام انسان سے زیادہ قابل قدر ہے، تو اس کی ریزن ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا۔ ہمارے ارلیئر ٹائم میں دیکھیں، اسلامک
ہسٹری میں اگر دیکھیں تو حفاظ کو اور عالموں کو ایک الگ مقام دیا جاتا تھا اور اس کو نمایاں کیا جاتا تھا ہر جگہ پہ. اگر کہیں پہ گیدرنگ ہے تو ان کی مسندوں کو اونچا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ الگ پہچانے جائیں اور ان کو تعظیم دی جاتی تھی اور ان کی قدر کی جاتی تھی. اب وہ سوچ تو چلی لیکن سوسائٹی نے اس سوچ کی امپلیمنٹیشن ختم کر دی. اب ہم حفاظ کو چاہتے تو یہ ہے کہ وہ ویسے ہی بنے جو کہ اس وقت ہوتے تھے لیکن مقام ویسا نہیں لینا چاہتے. جس سے کیا ہوا, ہم نے اس سوسائٹی کے اندر ان کو ایک مائنورٹی بنا دیا, ایک ایسی مائنورٹی کہ جس اس انوائرمنٹ میں شاید وہ فٹ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے ایک جو خلیج آ گئی ہے سوسائٹی کے حفاظ میں اور دوسرے لوگوں میں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ریزن ہے اس کی وہ اگین فیملیز ہی ہیں جنہوں نے والدین کا بہت زیادہ عمل لگا ہے جو گھر میں دو قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایک قسم کا نہیں کرتے. قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو جس فضیلت کے یہ حقدار ہیں کیا سوسائٹی انہیں دیتی ہے یا ان میں خرابیوں کی نشاندہی کی نہیں, بعض اوقات تو ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں بلکہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ حفاظ کرام جو ہیں وہ اس بات پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس شعبے کو اختیار کر لیا ہے. کیا آپ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے؟ دیکھیں طارق صاحب, ایک ایوریج ہے جو سب تقریباً مانتے ہیں کہ 100 میں سے تقریباً 5% یا 5 بچے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید یاد رہتا ہے حفظ کے بعد. 95% بچے جو ہیں 95% بچے وہ بھول جاتے ہیں, وہ شکل سے بھی حافظ نہیں لگتے. آپ ان کو پہچان, وہ خود بھی کہنا ہم حافظ قرآن کہیں کالج میں یونیورسٹی میں یا کسی کام پہ, تو وہ آپ پھر بھی نہیں مانتے, اس کا ظاہر دیکھ کے نا اس کا آپ نہیں مانتے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا, کیوں اپنا حلیہ وہ چینج کرتا ہے. جس طرح عمر صاحب نے بات کی کہ وہ سوسائٹی میں وہ مقام نہیں مل رہا, ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, شلوار قمیض اس نے ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے, وہ سوسائٹی میں جب وہ بچے کو وہ مقام نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائی بوٹڈ سوٹڈ لوگ یا بچے جو دوسری قسم کے اسکول والے بچے ہیں وہ ان کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ شروع سے حافظ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں سیکنڈ سٹیزن ہوں, یہ جو ہے نا میرا مقام ان سے نیچے ہی ہے. وہ آپ فرما رہے تھے اوپر والا مقام, یہ نیچے والا مقام نہیں. اور اس میں اس کی بڑی ایک واضح مثال آپ یہاں سے لے لیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر ان کو دیکھیں, ایک نارملی ایک ہماری گیدرنگ کے اندر کہیں پہ بھی ایک ایسے ہی بظاہر اسلامی طبع والا اور ظاہری حلیے والا بندہ آ جائے تو ہم اس کو دقیانوسی اور کچھ بڑا ہی وہ کہتے ہیں کہ پیسیمسٹک اپروچ والا کنسیڈر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی پسند بھی نہیں ہوگا. اور ہم نے ان کو واقعی سیکنڈ لیول سٹیزن کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خاص حد تک ٹھیک ہے, ہم ان کو ایگزیکٹو سیٹس پہ نہیں دیکھنا چاہتے. مطلب آپ ایگزیکٹو سیٹ پہ ٹائی والے کو تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ٹوپی اور داڑھی والے کو نہیں دیکھنا چاہتے, اور کسی فلاسفی کے عالم کو تو دیکھنا چاہتے ہیں جو فرائڈ کو بولے, جو دوسروں کو بولے, لیکن کسی قرآنی آیات سنانے والے کو نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ یہ سوسائٹی کا ایک مزاج بن چکا ہے. تو ناظرین اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے بلا شبہ یہ ایک طویل موضوع ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے جس پہ آج ہم نے جائزہ لیا ہے کہ اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جس ہستی کا کلام ہے اور جن سینوں میں اسے محفوظ کیا جانا ہے تو اس کے لیے ان کا انتخاب اور سوسائٹی میں ان کی قدر و منزلت اور قرآن مجید کے علم کے حصول کے بعد ان کے جو روزگار کے مسائل ہیں ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اللہ تعالیٰ کی قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری اس قوم پہ یا ہمارے بحیثیت مسلمان ہم پہ عائد ہوتی ہے تو ہم اس کو بہتر انداز سے دیکھ سکیں. تو میں شکر گزار ہوں احباب کا کہ جو اپنے گوناگوں مصروفیات سے جنہوں نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. بہت شکریہ. السلام علیکم.